شیخ رکن الدین ملتانی رحمۃ اللہ کی آمد۔ جب دلی میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ شیخ رکن الدین شہر کے قریب پہنچ گئے ہیں تو بادشاہ نے حکم دیا کہ سب امیر اور وزیر اور شہر کے مشائخ اور علماء شیخ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر جائیں۔ بادشاہ بھی کل صبح استقبال کے لیے جائے گا۔ چنانچہ دوسرے دن صبح سب لوگ شہر کے دروازے کے باہر جمع ہوئے۔ میں بھی اپنے باپ کے ہمراہ وہاں گیا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار کھڑا تھا اور سب لوگ پیدل تھے۔ یکایک سامنے سے کچھ گھوڑے آتے دکھائی دیے۔ سب سے آگے ایک بزرگ درویش گھوڑے پر سوار آ رہے تھے۔ میں نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کیونکہ میں ان سے ملتان میں مل چکا تھا۔ بادشاہ اپنے گھوڑے سے اترا اور آگے بڑھ کر شیخ کے گھوڑے کی لگام تھام لی۔ حضرت نے بھی گھوڑے سے اترنا چاہا مگر بادشاہ نے آپ کی رکاب تھام کر کہا، آپ کو میرے سر کی قسم، آپ سوار رہیں اور یہ فرمائیں کہ اس شہر دلی میں سب سے پہلے آپ سے کون ملا؟ حضرت شیخ نے جواب دیا، جو اس شہر میں سب سے اچھا آدمی ہے وہ مجھ سے سب سے پہلے ملا ہے۔ بادشاہ نے یہ سن کر گزارش کی کہ حضرت ذرا بلند آواز سے اس شخص کا نام بتا دے جو سب سے پہلے دلی میں ان سے ملا ہے، اور حضرت کا یہ فرمانا سلطنت کے لیے بہت مفید ہوگا۔ چنانچہ شیخ رکن الدین ملتانی نے بلند آواز سے فرمایا، اے لوگو، اس دلی شہر میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو یہاں اس وقت موجود نہیں، اور اس کو سارا ہندوستان سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضرت شیخ کا یہ فکرہ سن کر ہجوم میں اظہار ادب و خوشنودی کی ایک گرج سی پیدا ہو گئی، مگر بادشاہ کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اس نے بگڑ کر شیخ سے کہا، آپ تو یہ کہتے تھے کہ جو سب سے پہلے آپ سے ملا وہ سب سے اچھا آدمی ہے، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں موجود نہیں ہے وہ سب سے اچھا آدمی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ شیخ رکن الدین نے جواب دیا، حضرت سلطان المشائخ دلی سے ایک منزل دور میرے استقبال کے لیے گئے تھے اور وہ سب سے پہلے مجھ سے ملے تھے، اس واسطے میں نے کہا کہ وہی دلی کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ حضرت مولانا شیخ رکن الدین سہروردی ملتانی رحمۃ اللہ نے بادشاہ اور اس کے شریر مفسد صلاح کاروں کے دو سلسلوں میں تفرقہ ڈالنے کے سارے مجوزہ منصوبے کو یہ کہہ کر خاک میں ملا دیا کہ حضرت سلطان المشائخ دلی کے سب سے اچھے آدمی ہیں۔ حسن نظامی۔ میں دوسرے دن حضرت کے ساتھ چبوترہ یاران گیا تھا۔ خواجہ سید رفیع الدین ہارون، خواجہ سید محمد، خواجہ موسیٰ اور خواجہ اقبال خادم بھی موجود تھے۔ اس وقت حضرت حجرہ محراب بزرگ میں تشریف رکھتے تھے۔ یکایک کسی نے خبر دی کہ حضرت شیخ رکن الدین اس طرف آ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت حجرے سے باہر تشریف لائے۔ شیخ رکن الدین کا ڈولہ وہاں پہنچ گیا۔ ان کے ساتھ کئی آدمی گھوڑے پر سوار تھے۔ حضرت کے حکم سے دروازہ میانگی کے گنبد کے اندر فرش بچھا دیا گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ شیخ کا ڈولہ اندر لے آؤ۔ گھڑ سوار باہر ہی اتر گئے۔ جب شیخ کا ڈولہ گنبد کے اندر رکھا گیا تو انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس میں کچھ تکلیف ہے، اس واسطے وہ گھوڑے پر سوار نہ ہو سکے۔ حضرت نے شیخ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر ڈولے سے باہر نکالا اور اپنے قریب فرش پر بٹھایا۔ ڈولے میں بہت سے کاغذ رکھے تھے۔ میرے حضرت نے شیخ سے پوچھا، یہ کاغذ کیسے ہیں؟ شیخ نے فرمایا، لوگوں کا خیال تھا کہ میں بادشاہ کے پاس جا رہا ہوں، لہٰذا انہوں نے سلطان کے سامنے پیش کرانے کے لیے یہ عرضیاں میرے ڈولے میں ڈال دی ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ میں دنیا کے شہنشاہ کے پاس نہیں جاؤں گا بلکہ شہنشاہ دین کے پاس جا رہا ہوں۔ حضرت کے لیے سب سے پہلے شہنشاہ دین کا لفظ حضرت شیخ رکن الدین سہروردی رحمۃ اللہ کی زبان سے نکلا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلطان المشائخ رحمۃ اللہ کی وفات کی تاریخ اسی لفظ سے نکالی گئی جس سے 725 ہجری نکلتے ہیں۔ یہ قطع تاریخ
حضرت کی مسجد کی دیوار پر کندہ ہے۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی سبب۔ شیخ کی یہ بات سن کر حضرت نے خواجہ اقبال کو کھانا اور نظر لانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً لنگر خانے چلے گئے۔ ہم چاروں حضرت کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ حضرت شیخ رکن الدین کے ساتھ بھی 4 آدمی تھے، جن میں ایک ان کے بھائی تھے۔ دونوں بزرگ آمنے سامنے 2 زانو بیٹھے تھے۔ کچھ دیر بعد میرے حضرت نے شیخ رکن الدین سے پاؤں کی تکلیف کی کیفیت پوچھی۔ اس کے بعد حضرت شیخ کے بھائی نے قریب بیٹھ کر کہا، اس وقت ہندوستان کے 2 چاند سورج یہاں جمع ہیں۔ مجھے ایک مشکل مسئلہ دریافت کرنا ہے، حکم ہو تو عرض کروں؟ میرے حضرت نے فرمایا، پوچھیے، اگر جواب دینے کے قابل ہوگا تو جواب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کا سبب سب کو معلوم ہے کہ یہ وحی کے حکم سے ہوئی تھی، کیونکہ اہل مکہ نے مل جل کر یہ طے کیا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ ہجرت کر گئے۔ مگر میرا سوال یہ ہے کہ ہجرت کا روحانی سبب کیا تھا؟ یہ سن کر میرے حضرت نے فرمایا، سوال بہت بڑا ہے، میری مجال نہیں کہ حضرت شیخ کے سامنے زبان کھول سکوں۔ اس پر شیخ رکن الدین ملتانی نے کہا، شہنشاہ دین کے سامنے میں کیا بول سکتا ہوں، لیکن الامر فوق الادب کو ملحوظ رکھ کر عرض کرتا ہوں کہ میرا فہم یہ کہتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات باطنی کی تکمیل اس پر منحصر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑیں، سفر کی تکلیف اٹھائیں اور مدینہ میں بے گھر ہو کر رہیں۔ یہ سن کر میرے حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا، فقیر کے خیال میں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ مدینہ میں رہنے والے ناقص تھے اور ان کی تکمیل اس پر منحصر تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا گھر چھوڑ کر مدینہ جائیں اور ناقصوں کے نقص دور کر کے ان کو کامل بنا دیں۔ سوال و جواب ختم ہوتے ہی حضرت شیخ کے سامنے کھانا چنا گیا۔ انہوں نے اپنے رفیقوں کے ساتھ کچھ تناول فرمایا، پھر خواجہ اقبال نے ایک باریک کپڑے میں بندھی ہوئی 100 اشرفیاں میرے حضرت کے سامنے پیش کیں۔ آپ نے حضرت شیخ رکن الدین کے سامنے رکھ دیں۔ اشرفیوں کی زردی اور چمک کپڑے سے باہر نظر آ رہی تھی۔ حضرت شیخ نے اس کو دیکھ کر تبسم فرمایا اور میرے حضرت سے مخاطب ہو کر کہا، یا مولانا، استر ذہبک، اپنے زر کو چھپاؤ۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا، بل مذہبک و ذہابک، بلکہ اپنے مذہب کو بھی چھپاؤ اور اپنے سفر کو بھی چھپاؤ۔ کچھ دیر کے بعد حضرت شیخ واپس تشریف لے گئے اور ہم لوگ بھی اپنے حضرت کے ساتھ خانقاہ گئے۔ اشرفیوں کی چمک ظاہر ہونے کی نسبت عربی زبان میں جو گفتگو ہوئی اس کا مطلب یہ تھا، حضرت شیخ کے ارشاد کے مطابق دولت مندی پر ترک دنیا کا پردہ ڈالنا چاہیے، اور حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ اپنے عقائد اور اپنے سلوک روحانی کو بھی پوشیدہ رکھنا چاہیے تاکہ نااہلوں کی نظر سے مخفی رہیں۔ حسن نظامی۔